سارے ڈرامے کو رنگ دیا گیا کہ مریم نے خودکشی کی ہے۔ کیا مریم نے بھاگ کے شادی کی تھی؟ نہیں، بھاگ کے شادی نہیں کی تھی، بس سب کو منایا تھا اس نے۔ میرے ابو نہیں بیٹھے تھے نکاح میں، ہم نے شادی کر دی تھی۔ آپ لوگوں کی مرضی نہیں تھی شامل اس میں؟ نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک شیخ مسلی ان کی کاسٹ ہے، ہٹے پہ کپڑے لگاتا ہے، لگانے والا وہ لڑکا تھا، تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہ لیول کا نہیں ہے۔ ابو کہتے تھے ٹھیک ہے، وہاں پر تک بیٹی دونوں، جو بیٹی کو پیٹ بھر 3 ٹائم روٹی تو کھلا لے، شاید میرے اندازن یہ 3 ٹائم روٹی بھی نہ کھلا سکے۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ باجی 5 نندے ہیں میری، 4-5 دیور ہیں، میں پریگنٹ ہوتی ہوں، 8واں 9واں منتھ لگا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے روز رات کو پاؤں مٹھیاں بھر کے سوتی تھی، پوری فیملی کے وہ کھانے بناتی تھی۔ اس کی نندیں اتنی آوارہ قسم کی تھیں، 2-2 4-4 دفعہ گھر سے بھاگی ہوئی ہیں، لیکن ان کے بیچ میں ایک ایڈجسٹ ہو کے اپنا گزارا کر رہی تھی۔ سب کو چھوڑ دیا اس نے، ماں باپ دادکا نانکا سب کو چھوڑ دیا تھا۔ غلط کام کے لیے اس کو کیوں اکساتا تھا؟ وہ کہتا تھا میں امیر ہونا چاہتا ہوں، وہ بڑے بڑے کوئی اس کے دوست تھے، ان کے پاس کہتا تھا میں تمہیں بھیجوں گا۔ کافی دفعہ اس نے مجھے بتایا کہ باجی میرے ساتھ ایسے حرکتیں کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور میں بڑی پریشان ہوں۔ اس میں سے مریم کی بہنیں موجود ہیں۔ مریم جو کہ 5 ماہ کی حاملہ تھی اور تقریباً 8 سال ہو گئے تھے اس کی شادی کو، گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کے شادی کرتی ہے، اور شوہر ہر بار اس کو اکساتا ہے کہ میرے دوستوں کو خوش کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو استعمال کروانا چاہتا تھا اور امیر ہونے کے خواب دیکھتا تھا۔ ایٹ دا اینڈ امیر تو ہو گیا، لیکن مریم آج اس دنیا میں نہیں رہی۔ مریم کے اوپر اتنا بدترین تشدد کیا گیا، اس کو جلایا گیا، مار پیٹ کی گئی، اور ایٹ دا اینڈ اس کے سارے ڈرامے کو رنگ دیا گیا کہ مریم نے خودکشی کی ہے۔ اس کی دونوں بہنیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو تقریباً 5 سے 6 سال مریم سے بالکل رابطے میں نہیں تھی، لیکن اب رابطہ کیونکہ بحال ہو چکا تھا اور مریم ہر بات ان کے ساتھ آ کے شیئر کرتی تھی۔ ان سے بات کرتے ہیں، کیا مریم نے بھاگ کے شادی کی تھی؟ نہیں، بھاگ کے شادی نہیں کی تھی، بس سب کو منایا تھا اس نے، اور اس کے میرے گھر کے میرے رشتہ داروں کے کچھ خصوصی بندے، خاص بندے بیٹھے تھے۔ میرے ابو نہیں بیٹھے تھے نکاح میں، لیکن ہم نے شادی کر دی تھی۔ آپ لوگوں کی مرضی نہیں تھی شامل اس میں؟ نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک شیخ مسلی ان کی کاسٹ ہے، اور اس کے بعد وہ ایک ہٹے پہ کپڑے لگاتا ہے، لگانے والا وہ لڑکا تھا، تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہ لیول کا نہیں ہے۔ ابو کہتے تھے ٹھیک ہے، وہاں پر تک بیٹی دونوں، جو بیٹی کو پیٹ بھر 3 ٹائم روٹی تو کھلا لے، شاید میرے اندازن یہ 3 ٹائم روٹی بھی نہ کھلا سکے۔ تو کیا مریم کے ساتھ کتنی دیر رابطہ نہیں رہا آپ لوگوں کا؟ ہمارے سال 5-7 سال نہیں رابطہ رہا اس کا۔ بالکل آپ لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو مار دیا کہ نہیں ہے، ہم لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق ہاں نہیں جی، ہے؟ ہمارے ساتھ بالکل نہیں تھا۔ 5-7 سال ہمارا بالکل بھی ناراضگی تھی اس کے ساتھ، ہر قسم کی۔ پھر ظاہر سی بات ہے، باپ تھا، اس کی پتہ لگتا تھا میری بیٹی کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے، پھر ابو نے صلح کر لی تھی۔ مریم کے ساتھ ظاہر ہے آپ لوگوں کی والدہ نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے اب تو آپ اس کی بڑی بہن ہو، آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرتی ہوگی کہ وہ اپنا ٹائم پیریڈ وہاں پر کس طرح سے گزار رہی ہے؟ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جس ٹائم کھانا وغیرہ بناتی ہوں میں، باجی 5 نندے ہیں میری، میرے 4-5 دیور ہیں، میں پریگنٹ ہوتی ہوں، 8واں 9واں منتھ لگا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے روز رات کو پاؤں مٹھیاں بھر کے سوتی تھی، اور روٹین تھی، پوری فیملی کے وہ کھانے بناتی تھی۔ اس کی نندیں اتنی آوارہ قسم کی تھیں، 2-2 4-4 دفعہ گھر سے بھاگی ہوئی ہیں ساری رل، تو بہت آوارہ قسم کی تھی، لیکن ان کے بیچ میں ایک ایڈجسٹ ہو کے اپنا گزارا کر رہی تھی۔ سب کو چھوڑ دیا اس نے، ماں باپ دادکا نانکا سب کو چھوڑ دیا تھا اس نے۔ مریم کے اوپر اس کے شوہر کی یہ کیا تھی کہ غلط کام کے لیے اس کو کیوں اکساتا تھا؟ وہ کہتا تھا میں امیر ہونا چاہتا ہوں، اس ٹائم 12,000 اس طریقے سے امیر ہونا چاہتا تھا؟ بس وہ بڑے بڑے کوئی اس کے دوست تھے، اچھے لیول کے، ان کے پاس کہتا تھا میں تمہیں بھیجوں گا، یہ وہ، تو کافی دفعہ اس نے مجھے بتایا کہ باجی میرے ساتھ ایسے حرکتیں کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور میں بڑی پریشان ہوں۔ ابھی آ کے وہ یہ امیر ترین ہوا ہے ایک دم سے، ہمیں نہیں پتہ ایسے کیا اس نے جوا کھیلا ہے، کیا اس نے کام کیا ہے کہ وہ ابھی کروڑ پتی سے ارب پتی بن گیا۔ یہ ایک 8-9 سال میں، 8-9 سال پہلے چلے جاؤ تو ایک لبلٹی میں یہ پھٹے پہ کپڑے تہ لگاتا تھا۔ مریم کے بارے میں جب آپ لوگوں کو پتہ لگا کہ مار پیٹ کرتا ہے، اس حد تک تشدد کرتا ہے، تو مریم کو کہا نہیں گھر بیٹھ جاؤ؟ بولا ہے 1000 دفعہ بولا ہے، پھر وہ یہ دیکھ کے چلی جاتی تھی کہ بہن کا گھر ہے اور بہنوئی کا گھر ہے، وہ یہ دیکھتی تھی کہ ابو مطلب ماں نہیں باپ ہے، کا گھر نہیں ہے؟ نہیں، نہ ماں کا تھا نہ باپ کا تھا، تو یہ بھی شادی شدہ تھی، تو بھائی چھوٹے تھے ہمارے، وہ بھی میرے پاس ہی رہتے ہیں، تو وہ یہ دیکھتی تھی آگے بھائی باجی کے پاس ہے تو میں بھی آ کے 3 بچوں کو لے کے آ جاؤں گی باجی کے پاس، تو میری بہن کدھر جائے گی، میں بھی رینٹ پہ رہتی ہوں، کرائے پہ رہتی ہوں، تو وہ یہ چیز سوچ کے نا وہ پھر واپس چلی جاتی تھی اپنے بچوں کے پاس۔ ابھی وہ 5 ماہ کی حاملہ بھی تھی، اس کے باوجود بھی مار پیٹ کرتے رہے ہیں؟ جی، اس کو سب مار پیٹ کرتے رہے۔ 10ویں محرم اس کی کال آئی ہے کہ میری آنکھ پہ نیل پڑ گیا، مجھے مارا ہے۔ وہ کوئی اپنے اس کی جو نند ہے وہ اپنی کسی بوائے فرینڈ کو، جو 4-5 فضا، وہ اپنے بوائے فرینڈ کا موبائل دے رہی تھی 50,000 کا، تو وہ پکڑی گئی ہے، اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا، اس کے ہسبینڈ نے پھر الٹا اسی کو مارا ہے، اور اس کی ساس نے بھی مارا ہے، بلکہ وہ اپنے جیٹ کے گھر چلی گئی تھی ناراض ہو کے۔ پھر ہمیں 11ویں محرم کو کال آئی ہے کہ باجی مجھے نا صلح کر کے واپس لے کے آیا ہے،
علی. ہم نے بڑا نا شوق ہوئے کہ کبھی بھی نہیں ایسے آج تک ہوا تو یہ کیسے لے گیا, لیکن ہمیں خوشی ہوئی ہے چلو کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, لے گیا اپنے گھر پہ. کہہ رہی باجی 1,35,00,000 کی گاڑی لی ہے اس نے اور 5 کروڑ کا نا اس نے فیکٹری کی جگہ لی ہے. تو ہم نے کہا شاید اسی خوشی میں واپس لے آیا ہوگا اس کو, لیکن اگلی 12ویں محرم کا ہمیں پتہ لگا ہے کہ انہوں نے مار دیا اس کو. مریم کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو آئی ہے اس میں کیا ثابت ہوا ہے کہ کس طریقے سے مارا گیا اس کو؟ ہمیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بالکل بھی نہیں دکھائی پولیس والوں نے. آج 12ویں محرم کو ڈیتھ ہوئی ہے 20 تاریخ کو, 20 جولائی کو. ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں کیا ڈیٹ آ گئی ہے. نہ ہمیں اس کی کوئی ایک صرف FIR کی وہ ہے ہمارے پاس ایک نقل ہے, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہمیں دکھائی بھی نہیں ہے پولیس والوں نے. صرف اتنا بتایا کہ آپ کی بہن کی گردن کی ہڈی نہیں ٹوٹی اور اس کا نا دوپٹے کے ساتھ اس کو پھندا دیا گیا ہے. نہ بتا رہے کہ دیا گیا ہے, نہ بتا رہے کہ اس نے خود لیا ہے, بس اتنا بتا رہی ہوں اس کی موت واقع ہوئی ہے دوپٹے کے ساتھ. اور جب آپ اس کو لے کر گئے ہیں, ظاہر ہے آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا, جسم پہ تشدد کے, جلے کے, کرنٹ کے نشان تھے. جی ہاں, اس کے جسم پہ کافی زیادہ نشان تھے اور اس کے پاؤں بھی جلے ہوئے تھے. میرے پاس ویڈیو بھی رکھی ہوئی ہیں اس کے پاؤں کی جلے ہوئے کی. اس کے گردن پہ بھی, مطلب اس کے چہرے پہ, اس کے جسم پہ کافی زیادہ اس کے نیل تھے. تو کو صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اس کو پہلے مارا ہے, پھر اتنے زیادہ بندے تھے ان کے گھر کے, ظاہر سی بات ہے انہوں نے پہلے اس کو مارا ہے, پھر اس کو مری ہوئی کو انہوں نے پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا. جیسے ایک مرغی کو ذبح کر کے نہیں لٹکا دیتے, ایسے لٹکی ہوئی ہماری بہن. اس کے بچے سمجھدار ہیں, وہ بتا سکتے ہیں ہمیں ساری بات, لیکن ہم گئے ہمارے بچے نہیں ہمیں ملے. ہمیں نہیں پتا ہمارے بچے. مریم کے تینوں بچوں سے آپ کی ملاقات نہیں, مریم کی زندگی میں ہماری ملاقات جو ہوئی ہے, جو بات ہوئی ہے خالہ جان, بس وہی بات ہوئی ہے. اس کے بعد ابھی تک ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا تک نہیں ہے. پتہ نہیں مار دیا ہے, پتہ نہیں زندہ ہے, پتہ نہیں وہ کہاں ہیں, ملتان بھیج دیے, پیچھے سے یہ ملتان کے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہمارے بچے کہاں ہیں. کوئی اداروں سے انصاف کی امید ہے آپ کو؟ ہمیں صرف مریم نواز سے انصاف کی امید ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہماری مدد کریں. ہم غریب ہیں, ہم پریشان ہیں, ہماری ہیلپ کرو. ہم یتیم بچیاں آپ کو دعائیں دیں گی, اس کے بھی یتیم بچے ہیں, مسکین بچے ہیں, وہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے. جیسے ثانیہ زارا کے ساتھ یہ سب ہوا, سیم ویسے میری بہن کے ساتھ بھی ہوا ہے. ہمیں انصاف چاہیے.